جو لوگ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کے گھر پر کون کون سی رحمتیں، برکتیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، جس گھر کے اندر نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے کوئی ایک گھر ہے، اس کے اندر سارے افراد رہتے ہیں، لیکن ان سب افراد میں سے کوئی ایک بندہ یا اللہ کی بندی ایسی ہے جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اللہ رب العزت سے مانگتی ہے۔ کوئی بہن ایسی ہے، کوئی بھائی ایسا ہے جو تہجد کا اہتمام کرتی ہے یا کرتا ہے، اس تہجد کی وجہ سے اس کے گھر والوں پر کیسے کیسے نعمتوں کی برسات اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، آپ یہ جان کر یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جس کے گھر کے اندر تہجد کا روزانہ اہتمام ہوتا ہے وہ گھر کیسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نظروں میں اس گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ والو، کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، تو ذرا توجہ میری طرف کر کے میرے بہن بھائی غور سے سن لیں۔ جس گھر کے اندر روزانہ نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، وہ گھر اللہ رب العزت کی رحمتوں میں گھر جاتا ہے۔ ساری رات اس گھر پر اللہ رب العزت کی طرف سے نور کی برسات رہتی ہے۔ پوری رات اس گھر کی طرف اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں، اور جو نماز تہجد ادا کر رہا ہے اس کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان اس کی ایک ایک ادا اللہ رب العزت کو بے حد پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ذرا دیکھو میری اس بندی کو، میرے اس بندے کو، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھنے کے بعد وضو کر کے گرم بستر چھوڑ کے اپنی نیند خراب کر کے باوضو ہو کر مصلی بچھا کر مجھ سے مانگ رہی ہے، مجھ سے خیر طلب کر رہی ہے، مجھ سے عافیت طلب کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت محبوب لگتا ہے وہ بندہ یا بندی، بہت پسند آتی ہیں جو بندیاں رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، مانگتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے وہ بندے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، پہلا جو پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوتا ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ پورا گھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا محور بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا نور اس گھر کو ڈھانپ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے اپنی رحمتوں میں۔ اور دوسرا جو پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے تہجد گزار لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس نماز تہجد کی وجہ سے اس گھر میں دینداری آتی ہے، اس گھر کے رہنے والوں کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دین کا شوق اور قرآن مجید کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اس گھر میں رہنے والے افراد میں پیدا ہوتا ہے۔ تہجد کی بدولت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پروانہ بھی ان گھر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس گھر میں دیندار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو تیسرا پروانہ نصیب ہوتا ہے تہجد گزاروں کو، جو بہت اہم ہے، اس گھر سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اب آپ ذرا خود سوچیں، اگر کسی گھر میں ایک کی بجائے 2، 3، 4، 5 یا پھر تمام گھر والے، تمام کے تمام لوگ تہجد گزار بن جائیں، تو پھر وہ گھر کتنا مبارک بن جائے گا۔ دنیا والوں کی نظر میں ان گھر والوں کے لیے کتنی محبت اور عزت ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے گھر والوں کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو جو انعام دیتے ہیں۔ اور جو چوتھا پروانہ
رب ذوالجلال نصیب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں میں اتفاق، محبت، خلوص، پیار بے حد بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی کام وہ ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے صلاح مشورے سے ہر کام انجام دیتے ہیں، بہت ہی خوشحالی ہو جاتی ہے، وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، صرف اور صرف نماز تہجد کی بدولت۔ اللہ والو، آپ خود سوچیں کہ وہ گھر کتنا بابرکت ہوگا جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو تمام کے تمام لوگ تہجد گزار ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے۔ اس طرح سے جو پروانہ، پانچواں پروانہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس گھر میں کبھی کوئی بڑی مصیبت یا ناگہانی آفت نہیں آتی، اچانک اس گھر میں حادثات نہیں ہوتے۔ جس گھر میں روزانہ نماز تہجد ادا کی جائے اس گھر میں کوئی بھی بڑی آفت، مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آتی، جیسے کہ چوری ہو جانا، ڈاکہ پڑ جانا، کوئی حملہ ہو جانا، کوئی بڑی آزمائش آ گئی، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، شیطانی اثرات ہو گئے، نظر بد لگ گئی، کاروبار کا برباد ہو جانا، رزق کی تنگی کا ہو جانا، گھر سے برکت کا ختم ہو جانا، اللہ والو ہر کام میں رکاوٹ آ جانا وغیرہ وغیرہ، تمام نماز تہجد کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں، تمام گھر والوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروانہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس گھر پر عطا ہوتا ہے۔ چھٹا پروانہ جو ہے، اس گھر میں اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار پیدا ہوتے ہیں، دیندار پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کی ان نسلوں سے دین کا کام لیتا ہے۔ سارے متقی، حافظ قرآن، مفسر قرآن اس گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں عبادات کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوں۔ اور جو آخری پروانہ اس گھر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس گھر کی حفاظت اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، بری نظروں سے، ظالموں کے ظلم سے اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا پروانہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان گھر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو اللہ والو اپنے گھروں میں نماز تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ نماز تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی اور نماز تہجد ادا کرتے رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کام ضروری ہے وہ کام پہلے کرنا ہے۔ اللہ والو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہے۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے آپ اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی ایسی حسین و جمیل ہو جائے گی، ایسے رحمت و برکتوں والی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت نیچے آسمانوں پر آئے ہوتے ہیں اور صدا لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے بے اولاد جس کو میں اولاد عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے عافیت مانگنے والا۔ اللہ والو اللہ رب العزت خود اس ٹائم پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو بندے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں، دیکھ میرا بندہ کسی کے لیے نہیں، صرف میری خاطر میرے آگے جھک رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف فرما دوں، تو اللہ رب العزت اسی وقت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ تو اللہ والو ہر وقت
گناہ تو ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں لیکن ہم لوگ گناہ گار ضرور اور ضرور کوئی چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ جب ہم اپنا اعمال نامہ لے کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، اپنے رب کے سامنے فخر کے ساتھ جائیں اور آپ کا رب بھی آپ پر فخر کرے کہ میرا بندہ سب کچھ میرے کہنے کے مطابق کرتا رہا ہے۔